اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دکھ میں بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ آپ کی مشکلات آسمان جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر یقین اللہ پاک پر ہے نا، تو سنو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی مشکل آپ کو ہرا سکتی ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ ہم بڑے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم زیادہ معاف کرنے لگ جاتے ہیں، جب ہم دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم راتوں کو گھومنے کے بجائے سونے کو ترجیح دیتے ہیں، جب ہم فضول بحث کی بجائے خاموشی کو ترجیح دیں، جب ہم اختلاف رائے کا احترام کرنے لگتے ہیں، جب ہم دوسروں کے بارے میں جلدی رائے قائم کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انسان بھی عجیب ہے، کبھی چھوٹی سی بات پر انتہائی رنجیدہ ہو جاتا ہے اور کبھی خاصی تکلیف دہ بات بھی ہنس کر گزار دیتا ہے، کبھی سوچتا چلا جاتا ہے اور کسی فیصلے پر نہیں پہنچتا، اور کبھی بلا سوچے اچھا فیصلہ کر لیتا ہے۔ آپ گلے شکوے چھوڑ دیں، یقین کریں آپ کی صحت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ دراصل بہت سے مسئلے ہمارے خود کے پیدا کردہ ہیں۔ یہ گلے شکوے مسائل کا حل تو نہیں ہوتے، مگر مسائل زیادہ ضرور کر دیتے ہیں۔ ہم گزرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن جو اس وقت گزر رہی ہے اس کو کارآمد بنانے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں، ورنہ ہوگا کیا؟ ہم اگر گزرے وقت پر پچھتا رہے ہیں تو آنے والے کل اس وقت پر بھی پچھتائیں گے۔ کوشش کریں اور آگے بڑھیں۔ جو کوشش کرتا ہے وہ ناکام نہیں کہلاتا۔ جو آگے بڑھ کر کوشش ہی نہ کرے اور پھر اپنی ناکامی کا رونا روئے تو یہ در حقیقت اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا، پھر اپنے اللہ کا فضل دیکھے، وہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کوشش کریں اور آگے بڑھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ جتنا بھی عطا کیا رب نے کیا، کیا کچھ ہمیں نہیں دیا؟ کتنے ہی احسانات ہیں، کتنی ہی نعمتیں ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ ہمیں پیدا کیا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم کسی مستحق کی ایسے مدد کریں کہ جسے پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے مدد کی ہے۔ یقین کیجئے یہ آپ کی طرف سے اللہ کے دیے میں سے دے کر بہترین شکر ادا کرنا ہے۔ رب کی خوشی اور رضا نصیب ہو جائے تو بات بن جائے۔ غلط ترین گناہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، غلط ترین گناہ 3 ہیں: 1 چوپائے کو مار ڈالنا، 2 عورت کے مہر کا ادا نہ کرنا، 3 مزدور کی مزدوری کو روک لینا۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تجھ میں موجود ہو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ 2 دوست جو کبھی دشمن نہیں بنیں گے وہ روح اور جسم ہے، اور وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے وہ موت اور زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ محبت کا اصل حقدار تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ کہ محبت جب روح سے ہو تو پھر انسان دوبارہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔
نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ اس مرد کی محبت سر آنکھوں پر رکھنا جسے محبت سے زیادہ تمہاری چادر عزیز ہو۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہے کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ آج کی اچھی بات، اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے کہ جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ہم کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ رب پر اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کے دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جتنی خوشی ہمیں کسی کو کچھ دے کر ملتی ہے، ہمیں لے کر محسوس نہیں ہوتی۔ وقتی حالات کی بنیاد پر پوری زندگی کو مایوس کن قرار دینا محض نادانی ہے، کیونکہ وقت کے ادوار عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں۔ اگر آپ سنی سنائی پر فوراً یقین کر لیتے ہیں تو اپنے کان اور زبان بند اور آنکھیں اور دماغ کھلے رکھیں۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ ایسی سختی یا پریشانی جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے، اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ بے شک لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین یا رب العالمین۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔